میرے خیال سے لنک جو پن کیا ہوا ہے وہ آپ ہٹا دیجیے گا، کیونکہ کالر ابھی کافی سارے ہیں ماشاءاللہ سے. تو ہمارے پاس ہمارے ساتھ اچھا ایک پیچھے فیروز عالم کر کے بھائی ہیں، بہت غصے میں ہیں، بہت کیسر بھائی پہ ناراض ہوئے ہوئے ہیں. بہت پتہ نہیں، اور اپنا کچھ بتا بھی نہیں رہا ہے، اور وہ بار بار انٹر ہو بھی رہا ہے. تو میں پہلے کہہ رہی کہ پہلے ان کو ذرا بات کر کے ان کا گلا شکوہ سن لیتے ہیں، تاکہ یہ اسٹیج جو ہے نا وہ بار بار انٹر نہ ہو اسٹیج پہ. جی فیروز عالم بھائی لکھ رہے ہیں منافق ہیں، بس کریں، کیا بکواس لگا کے رکھی ہے. جی ہنٹر بھائی، ہنٹر ہی پکڑ لیجیے. ہنٹر صاحب وہ خالی چیٹ پہ لکھنے کا تیزی تھی بھائی کو بس. بھائی جان چلو کی بورڈ وارئر تھے وہ بھی. چلے بھی ان سے اجازت لے بہت کچھ. اچھا ہمارے ساتھ ویسے آرڈر تو اس طرح آئے تھے کہ یوہان بھائی پہلے آئے تھے، وشنو پربھاکر بھائی بعد میں آئے، تو اس لیے پہلے یوہان بھائی سے بات کر لیں گے، لیکن زیادہ لمبی بات نہیں ہے. اب 10 منٹ ٹائم دیں گے. یوہان بھائی ہاں جی، آج یہ پوائنٹ پر بات جو سریع لاء پر بات کرنا تھا، تو سریع لاء کے آبجیکٹو میں ایک فلو آتا ہے. یہ کون سا ٹاپک لے آئے ہیں؟ ایک منٹ یوہان بھائی، یار ٹاپک شریعہ لا. بدھ کہتا ہے جنگلوں میں نکل جاؤ، آپ کو لا اینڈ آرڈر کی بڑی یار اپنا. آپ زیادہ سے زیادہ یہ ٹاپک لے کے آؤ کہ بھائی جنگل میں سروائیو کیسے کرنا ہے، کون سی جڑی بوٹیاں کھائیں تو آپ صحیح صحت مند رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا دریاؤں کا پانی ڈائریکٹ پی لینا چاہیے کہ نہیں، کون سا پھل کچا کھایا جائے تو انسان صحت مند رہتا ہے، کون سا پکنے کا انتظار. زیادہ سے زیادہ آپ اس پہ بات کریں یوہان بھائی. شریعہ کی بات، لا کی بات آپ نہ کریں آپ پلیز. لا کی بات کر رہا ہوں کیونکہ جو کنگ ہوتا ہے نا، اس کا پرائمری ڈیوٹی کیا ہوتا ہے، وہ اس پر میں کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں. تو بدھزم میں وہ جو کنگ تھے گوتم بدھ صاحب، وہ تو کنگ شپ چھوڑ کے نکل گئے تھے، بیوی بچے بھی چھوڑ کے. ان کے جو کنگ فالوور تھے جیسے راجا بمبیسار تھے، تو فالوور تو بعد میں یوہان بھائی فالوور تو آئیں گے بہت بعد میں. بدھزم کھڑا ہے گوتم بدھ کے اصولوں کے اوپر، ٹھیک ہے نا بھائی پیارے. کامنٹس میں نا صبور بھائی آئے ہیں، ان کو انہوں نے سلام کیا ہے. وعلیکم السلام. جی کیسے جی صبور بھائی ٹائم نکالیے سر، ٹائم نکالیے، تشریف لائیے. جی صبور بھائی کو ویلکم کرتے ہیں. جی آ جائیں بالکل آ جائیں. تو یوہان بھائی وہ فالوورز تو نہ ہوئے نا جن کو آپ فالوور کہہ رہے ہیں. فالوور تو تب ہوتے نا اگر وہ بھی اپنی اپنی بات چاہتے تھے، آگ کے چلے جاتے جنگلوں میں، غور و فکر کرتے اور اس طرح کی باتیں کرتے. وہ سب تو پر میرا پوائنٹ تو ایک بار یوہان بھائی مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے نا میں سارے رولز توڑ کے ہمیشہ میں آپ کو انٹرٹین کرتا ہوں. یہاں پہ کوسچن کی اجازت نہیں ہوتی، آپ پھر بھی آگے کر لیتے ہیں سارا کہ میں میری بات سنیں. آپ ہر بار آتے ہیں، سوالوں کی ایک لسٹ ہوتی ہے، کمپیریزن ہوتا ہے، آپ مطمئن ہوتے ہیں، آپ چلے جاتے ہیں. تو میں آپ سے تھوڑا جاننا چاہتا ہوں کہ آخرکار آپ مسلمان ہوں گے کب؟ نہیں، پر مطلب ایسا بھی بات ہے نا کہ میرے کو کوئی بھی ریلیجن 100% بیسٹ پرفیکٹ نہیں لگ رہا ہے. سب کے اندر کچھ نہ کچھ کمیاں نظر آ رہا ہے، اسی لیے وہ کمپیریزن کر پانا مشکل ہو رہا ہے تھوڑا. تو ابھی کی میں جتنا کمپیریزن کر پا رہا ہوں، جو چیزیں ملی ہے، تو اس میں سے بدھزم تھوڑا صحیح لگ رہا ہے مطلب یہ، پر پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں لگ رہا. کیسر بھائی آپ کیری آن کیجیے گا. کیسر بھائی یہ اتنا ان کو انٹرسٹ ہے ریلیجن میں اور اس کی اسٹڈی میں کہ کہیں پہ فرقہ واریت کی بات ہو رہی ہو نا تو ان کے کمنٹس آپ کو نظر آتے ہیں، وہاں پر یہ مسلمانوں میں فرقہ واریت بھی کرواتے ہیں. اتنا انٹرسٹ ہے ان کو، آپ اندازہ کریں. جی صبور بھائی ویلکم. السلام علیکم صبور بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہیں؟ کوئی ڈیبیٹس پہ سنا ہے اپ ڈیٹس آ گئی ہیں؟ مسٹر فرینا جو ہے کچھ مان گئے ہیں شاید. اس کا بھی، اور ابھی ہم نے دعوت ختم کیا ہے، ابھی فلمنگ کی ہے. تو آخری ایمن، محمد حجاب، علی دعویٰ، منصور، عبد الرحیم گرین، یوسف چیمبر سارے آئے تھے. اس کی ویڈیو انشاءاللہ اگلے دنوں میں آئے گی انشاءاللہ عزیز. تو ڈیبیٹ کے لحاظ سے انشاءاللہ ڈیبیٹ کے لحاظ سے وہ بندہ. صبور بھائی کو لیگ ہوا ہے میرے خیال سے. صبور بھائی آپ بولیں، آپ کی آواز آ رہی ہے. کیا تھا ڈیبیٹ کے لحاظ سے بیسکلی یہ بندہ بہت انریزنیبل کنڈیشنز میرے اوپر لگا رہا تھا. سب سے انریزنیبل کنڈیشن ہے کہ میں اس کو پری پیمنٹ دوں، یعنی میں فلائٹس نہ بک کروں، ہوٹلز نہ بک کروں، وہ پری پیمنٹ اسے چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر وہ کہہ رہا تھا کہ برمنگھم سے شفٹ کرو لنڈن، 3 ڈیبیٹس نہیں کرنی، 1 ڈیبیٹ کرنی ہے. یعنی انریزنیبل کنڈیشن. تو مجھے لگ رہا تھا یہ کینسل کرنے لگا ہے، تو میں نے تینوں کنڈیشن کو ایکسیپٹ کر لیا.
اس کو پری پیمنٹ بھیج دی $2,000 کی، حالانکہ اب ڈبیٹ کا کوئی ڈیٹ سیٹ بھی نہیں ہوا، اور پھر لوکیشن بھی لندن شفٹ کر دی ہے اور 3 ڈبیٹ سے 1 کر دی ہے. تو بیسکلی یہ ڈبیٹ کی اپڈیٹ ہے، مگر مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ کسی بہانے سے وہ بھاگ جائے. یا وہ ایک ٹرول لائک آدمی ہے، اور اصل میں جب سے وہ ایکسپوز ہوا ہے نا اس کے ہاتھوں، جو ڈاکٹر جیمز ٹور کے ہاتھوں، ہی از ناٹ کوائٹ ود اٹ ایکچولی، آئی ڈونٹ تھنک سو. بہرحال چلیں، ڈبیٹ ہوتی ہے تو ایک اچھی اپرچونٹی ہے، وہ آ جاتا ہے اگر تو یو نو اٹ وڈ بی گڈ ایکسپیرینس، وڈ بی گڈ. بیسکلی جو ڈبیٹ تھی جیمز ٹور کے ساتھ، اس کا کانٹیکسٹ آپ ویورز کو تھوڑا ایکسپلین کریں. ہوا یہ تھا کہ یہ بندہ جیمز ٹور کو چیلنج کر رہا تھا، خود اس نے کیمسٹری میں ماسٹرز کرنے کی کوشش کی، پہلی دفعہ فیل ہو گیا، دوسری دفعہ فیل ہو گیا، تو وہ اس نے ڈیسائیڈ کیا چلو میں تو فیل ہو گیا ہوں کیمسٹری میں، مگر پھر بھی اپنے آپ کو اس نے پروفیسر کا ٹائٹل دیا. پھر اس نے ڈبیٹ کی کیمسٹ سے، جیمز ٹور سے، اور بیسک کیمسٹری وہ آف دا کف وہ نہیں کر سکا، جو اس کی اسکرپٹ تھی وہ کاغذ اس نے پکڑے رکھے، اور اس ڈبیٹ کے بعد وہ بہت ڈسکریڈٹ ہوا، بہت ڈسکریڈٹ. I think جو اپروچ تھی ڈاکٹر ٹور کی وہ بڑی زبردست تھی کہ here are 5 conditions, give us a chemical solution کہ جو early life ہے when we talk about even prebiotic conditions تو just make sense of the 5 conditions جو چاہیے ہوتی ہیں وہ کس طرح سے possible ہو سکتی تھی. اور وہ جو ہر بار کے آخر میں لکھتے تھے clueless 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 4 or 5 times, I think that's career ending. لیکن ایشو یہ ہے نا کہ یہ جو ڈارونسٹ ہیں یہ بھی ایک پورا کلٹ ہے، یہ پورا ایک عقیدہ ہے، پورا ایک ریلیجن ہے یہ. تو وہ اس سے زیادہ کسی آدمی کا کیا یہ نہیں کہ اس کا کیریئر رن ہو سکتا. لیکن اس کے باوجود جو ڈارونسٹ ہیں جو خود ڈارونزم کو نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے، وہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے وہ تھوڑی ٹیکنیکل ٹرمز یوز کر رہا ہے، سائنٹیفک انداز سے بات کر رہا ہے، سو ہی مسٹ بی رائٹ. آئی ایم ویری شیور کہ اس کے اتنے ملینس جو فالوورز ہیں، اگر ان میں سے اکثریت کو پوچھا جائے کسی لیکچر کے بارے میں کہ کین یو ایکسپلین ان لیمنز ٹرم کہ اس نے کیا کہا ہے، آئی ایم ناٹ شیور کہ آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں یہ ایکسپلین بھی کر پائیں گے. سو دے جسٹ نیڈ دیٹ ٹائپ آف فگر ہیڈ جو ان کے اس انر خیال کو تقویت دیتا رہے کہ ڈارونزم ٹھیک ہے. وہ بات ہے ڈیفینیٹلی، مگر ایک ان کو جو تکلیف ہے نا وہ یہ ہے کہ ڈیو فرینا نے جو اپنے سامنے ایک اورا بنایا تھا کہ یہ انوینسیبل ہے، اس کو ہر سوال کا جواب آتا ہے، ہر چیز کا یہ آنسر دے سکتا ہے. جیمز ٹور سے بڑے بیسک سوال پوچھ رہے ہیں تو اپنے اسکرپٹ کے علاوہ وہ کسی چیز کی بات نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے اس کا ریہرسل نہیں کیا. تو وہ ساروں کے سامنے نظر آ رہا تھا، کیونکہ اگر آپ نے اتنا اسٹور کرنا ہے، اپنے چیسٹ کو اتنا بیٹ کرنا، اتنے آپ نے ریٹوریکل ڈیوائسز استعمال کرنے، اتنے پرسنل اٹیکس کرنے، تو ٹھیک ہے، اف یو ورتھ یور سالٹ، پھر آپ اپنے جا کے پھر آنسر کریں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اچھا اس کا آنسر دو، اس کا آنسر دو. اگر یہ بندہ اپنے آپ کو ہمبل رکھتا تو اتنا برا نہ لگتا، مگر کیونکہ ڈبیٹ کے اندر وہ ڈیلیبریٹلی اوائڈ کر رہا تھا جیمز ٹور کے کوسچنز، تو اس کی اپنے آڈینس کو بھی لگا کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ صحیح نہیں. یا اور آڈینس کو بھی اٹیک کر رہا ہے، جب بعد میں آڈینس نے تھوڑا سا رسپانس دیا کہ کیا کر رہا ہے، اسٹارٹڈ اٹیکنگ دیم. اور آئی تھنک جیمز ٹور گیو اے ویری گڈ ٹریٹمنٹ. اس نے ایک اسٹیج پہ شروع میں کہہ دیا تھا کہ میں ڈیو فرینا کو اپنے اسٹوڈنٹ کی طرح ٹریٹ کروں گا، اینڈ دین ہی ڈیڈ. بالکل جیسے اپنا بچے کو کمرے میں بٹھا دیا جاتا ہے ایگزامینیشن روم میں، اینڈ اٹ واز ویری ویری ڈیفیکلٹ فار ہم. بٹ اس کے بعد بھی اسے عقل آ جائے تو اچھی بات ہے، نہیں آتی تو پھر نہ صحیح. بالکل یہی ایکچولی اگر اس ڈبیٹ کو دیکھا جائے تو فرینا جو ہے وہ اس کی سرفیس لیول نالج ہے، ڈیپ واٹرز میں نہیں جانا. ٹرو. چلیں اب ڈبیٹ ہوگی نا تو ہمیں یہی توقع ہے آپ سے کہ آپ ڈیپ واٹر میں لے کے جائیں گے اسے. تو بیسکلی وہ کیا کرتا ہے کہ اس نے پری پریپیئرڈ اپنا رکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ وہ کسی چیز کرنا چاہتا ہے. اور اگر آپ جیمز ٹور کو دیکھیں تو جیمز ٹور آف دا کف وہ کمپلیٹلی آرگینکلی، کمپلیٹلی لوسیڈلی، کمپلیٹلی اوپنلی وہ فلوئڈ ہے، وہ آنسر کر رہا ہے. اور یہ بندہ بس اپنی اسکرپٹ پڑھ، اس کے علاوہ کسی اور کا یعنی کسی ایریا کے اندر جا نہیں سکتا. اور یہ جو چیز ہے نا یہ پھر اپنے آڈینس کے سامنے کافی ڈسکریڈٹ ہوگا. تو اس ڈبیٹ کے بعد اگر آپ کامنٹس دیکھیں، اس کے اپنے جو فالوورز ہیں اس کی کامنٹس دیکھیں، ایک چیز کے کامنٹس دیکھیں، لوگوں نے اس کے بیہیویئر سے بھی کافی پٹ آف ہو گئے تھے. اور دوسری بات ہے کہ جتنا اس نے شور کیا، جتنا بارکنگ کیا اس نے، اتنا اس کا اسٹرانگ بائٹ نہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ نے بھونکنا ہے تو چک بھی ماریں، یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بھونکیں اور بعد میں چک ماریں تو آپ کے دانت ہی نہیں ہیں. یہ مسئلہ ہے. Right, Subur, this is actually
Yes, actually, it's funny. from an English background, वहाँ का रहना, वहाँ का सारा, and the type of examples you're coming up with, that's refreshing. नहीं ये डेफिनेटली होता है. देखिए मैं आपको ट्विटर पे फॉलो करता हूँ, ट्विटर पे ये जो नहीं, है ना पता है क्या है, आपके मैं पता है सबूर भाई मैं क्यों आपको कह रहा हूँ, इसलिए कि इंग्लिश में ना ये सारी बातें जायज़ हैं. आप किसी को कहें ना कि यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मेट, या उसे कहें कि योर बाइट यू नो यू हैव टू बाइट एज योर बाइट हैज टू बी एज स्ट्रांग एज योर बार्क. तो उस कल्चर के अंदर ये एग्जांपल्स जो है ना ये बड़ी आम सी हैं कि यस श्योर इट यू नो दे मेक सेंस टू पीपल. लेकिन हमारे यहाँ कुत्ता जो है उसको चूंकि एक बड़ा स्पेशल स्टेटस है, तो आप जिस तरह से उसको लिटरली ट्रांसलेट कर रहे हैं ना, दैट एक्चुअली मेड माय डे. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. हाँ ये डेफिनेटली होता है. एक्चुअली ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, कंसेप्चुअली उनके दिमाग के अंदर कोई इमेज जाए. क्योंकि रियलिटी क्या है, रियलिटी है कि इन लोगों का एक रेट्रिक होता है, और ये रेट्रिक जो देसी लिबरल लोग होते हैं, जो लिबटार्ड होते हैं, जिन्हें गोरा कॉम्प्लेक्स होता है, उनके लिए तो ये लोग अगर कहें कि जो चांद है वो पनीर का बना हुआ है, वो चीज का बना हुआ है, ये लोग मान लेंगे क्योंकि गोरे ने कहा. ठीक है. Yeah. इन लोगों के सामने ये जब होती है ना, डिस्कशंस होती हैं और इनके जो फिगर हेड्स होते हैं वो हार जाते हैं, फिर ये लोग काफी डिसहार्टेंड होते हैं. इसीलिए मैंने बहुत साल पहले ये एक प्लान बनाया था और आज तक मैंने इस चीज को फॉलो किया कि मैं मुझसे ग्रीन या देसी लिबरल से मैं डिस्कशन ही नहीं करता, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत क्लियर पैटर्न है. अगर आप उनके जो गोरे मार्कर्स आप उनको हरा दें तो ये सारे जो कोकोनट्स या जिनको पुराने जमाने में ब्राउन साहिब कहते होते, जो विक्टोरियन टाइम में हम तो कोकोनट कहते हैं, उस जमाने में ये ब्राउन साहिब कहे जाते थे लोग. तो इन लोगों को ना आप उस तरह डिस्क्रेडिट कर सकते हैं. अब एक और चीज मैं ऐड करना चाह रहा था कि आपके ऊपर ट्विटर पे ये लोग अटैक कर रहे हैं कि ये जो देसी बंदा है ये अगर इवोल्यूशन को डिस्प्रूव करे तो इसको नोबेल प्राइज मिले. तो इसकी वजह से मैंने आपको फिर मैसेज भेजा कि डार्विन ने नोबेल प्राइज जीता भी नहीं. Exactly. यानी डार्विनिज्म को डिस्कवर करने के लिए जीता भी नहीं, मगर जिन लोगों ने नियो डार्विनिज्म को डेथ ब्लो दिया, जिस तरह बाबरा मैक्लिंटॉक है, उसने जीनोम रीऑर्गेनाइजेशन जो कंप्लीटली नियो डार्विनिज्म की डेथ प्रोसेस, ठीक है, उसको उसने डिस्कवर किया 1980s में, उसने नोबेल प्राइज जीता. तो ये जो लोग हैं ना, इन लोगों को हम रिफ्यूट भी नहीं कर सकते. इन लोगों के आर्ग्यूमेंट्स को हमको ठीक करके उनको वेल स्ट्रक्चर करके उनको थोड़ा टाइडी अप करके फिर हमें थप्पड़ मारना पड़ता है. ये इतने नालायक हैं, इनको पढ़ाना भी पड़ता है फिर समझाना भी पड़ता है. एग्जैक्टली. यानी ये ज्यादा अफसोस की बात है कि जब तक ये अपने एको चैम्बर्स में रहते हैं, अपनी फ्रेंडली विकेट पे रहते हैं, they actually sound intellectual, but the moment they face bit of opposition, जो भी उनका पैराडाइम है, ये सारे ही निकलते हैं ऐसे बाजारीपन तरीकों से और ad hominem personal attacks और सारा. But that doesn't matter to me, because at the end of the day, when you want to achieve something and you've set a sight on achieving something, that you don't care about what people say about you. You just go about your business. So that wouldn't be any, you know, I wouldn't take any note of that. लेकिन ये सामने आ जाते हैं उससे कि कोई इनके जिनमें अभी ये भी नॉलेज नहीं है, ये समझते हैं, ये लिखते हैं कि आप एक रिसर्च पेपर लिखें जिससे डार्विनिज्म गलत साबित हो जाए तो आपको सो नोबेल मिलेगा. यानी कि ये इल्मी तौर पे इतने पैदल हैं कि ये समझते हैं कि आप रिसर्च पेपर लिखते हैं तो आपको नोबेल प्राइज मिल जाया करता है. और कितने ही रिसर्च पेपर्स ऐसे अवेलेबल हैं जिनको इकट्ठा करो. यानी कि आइसोलेशन में भी उन्होंने डार्विनिज्म को गलत साबित किया हुआ है. बट डार्विनिज्म एक पॉलिटिकली सेक्रेड, एक होली ग्रेल है अपना मटेरियलिज्म की. उसको उन्होंने एक अनटचेबल चीज पे खड़ा किया. आप ऑनेस्टली अगर बात करें डार्विनिज्म की को गलत साबित करने, रिसर्च पेपर वो क्या नाम है, रिचर्ड स्टर्नबर्ग, पेयर रिव्यूड पेपर था ना जो पब्लिश कराया था स्टीवन मायर का. पेयर रिव्यूड का आपके नजदीक सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड क्या होता है? पेयर रिव्यू ही होता है ना. उसकी तो आपने जो है उसकी कैरियर बर्बाद कर दिया. दें नोबेल ये पेपर रिसर्च अपना पब्लिश कराने के लिए, स्टीवन मायर को दें आप रिसर्च. इसके अलावा और कितने लोग हैं, कितने और ऐसे साइंटिस्ट हैं जो इसको समझते हैं कि नहीं ये नजरिया ठीक नहीं है. सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने रिसर्च पेपर लिखे हुए हैं, आप दें उनको नोबेल. मना किया किसी ने? देखें सबसे क्लियरेस्ट एग्जांपल क्या है कि 1858 में डार्विन ने रॉयल सोसाइटी को जाके अपना आइडिया दिखाया नेचुरल सिलेक्शन का. उसके एक साल के बाद उसने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पब्लिश किया. 2016 में उसी रॉयल सोसाइटी में डेनिस नोबल एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट के साथ और दूसरा ग्रुप जो था वो डार्विनिस्ट थे, उन दोनों की डिबेट हुई कि नियो डार्विनिज्म डेड है या अभी तक चल रहा है. यानी
جس جگہ ڈارون نے اپنا آئیڈیا پہلے پرپوز کیا اسی جگہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ ویلڈ ہے کہ نہیں ہے، اور آج تک یہ ڈارون نے ہمیں یہ نہیں ایکسپلین کر سکتے کہ رویل سوسائٹی میں میٹنگ کیوں ہوئی. دوسرا یہ نہیں ایکسپلین کر سکتے کہ ڈینس نوبل جیسا بندہ یا جیمس شپیرو جیسا بندہ وہ پیئر ریویوڈ پیپرز چھاپے جا رہے ہیں اور ان لوگوں کو یہ ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح اگر آپ ڈینس نوبل کی کریئر میں دیکھیں 600 پلس پیئر ریویوڈ پیپر، ٹھیک ہے، 600 پلس ابھی تک وہ پیپرز پبلش کر رہا ہے. اب جیمس شپیرو ہے وہ بھی کر رہا ہے. جیمس شپیرو کا ابھی میں نے انٹرویو لیا ہے، دوسرا انٹرویو. اس نے دوسرے انٹرویو کے اندر جو کرومو اینوجینیسس کا جو پروسیس ہے، جو ایک وہ کمپلیٹلی نان نیو ڈارونین پروسیس ہے، وہ پیپر اس نے پبلش نہیں کیا، مگر اس نے مجھے میسج کیا کہ میں اس کو پبلش کرنا چاہتا ہوں پیپر کو، تو پری پبلیکیشن انٹرویو کرنا چاہ رہا تھا. میں نے وہ انٹرویو کیا. آپ وہ جا کے دیکھیں اس چینل پہ، میرے چینل پہ وہ پوڈ کاسٹ کے اندر آخری ایپیسوڈ اس کے ساتھ ہے، تو اس کے اندر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ بات نہیں ہے کہ باربرا مکلنٹاف نے ایک پروسیس ڈسکور کیا جس کے تھرو نیو ڈارونزم کو چیلنج ہوا. یعنی ہر روز کوئی پروسیس ان کو نظر آ رہی ہے، ہر روز مطلب یعنی ایوری کپل آف ایئرس کوئی چیز نظر آ رہی ہے. تو ان لوگوں کو یہ چیز برداشت ہی نہیں ہوتی کہ ہم ان چیزوں کو اسٹڈی کر رہے ہیں، ان کے سامنے لا رہے ہیں. اور جیمس شپیرو جیسا بندہ جو انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا کرٹک ہے، خود وہ نہیں مانتا ان چیزوں کو، اس کے اوپر ایک سینسرشپ چل رہی ہے. آپ انٹرویو پہ جا کے اس کا پہلا انٹرویو دیکھیں میرے چینل پہ، اس میں یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی کتاب 2011 میں پبلش کی اور میری کتاب کو یعنی ڈارونسٹ نے آؤٹ آف پبلش کر دیا، پبلشنگ سے یعنی اس کو ہٹا دیا آن لائن. اسی لیے آئی واز فورسڈ ٹو میک اے سیکنڈ ورژن. یعنی میں نے سیکنڈ ورژن اسی لیے لکھی کیونکہ انہوں نے میری کنڈل ورژن کو بھی اتار دیا. تو مجھے انٹرویو میں کہتا ہے کہ کنڈل ورژن کو تو آؤٹ آف پرنٹ نہیں ہونا چاہیے، کنڈل ورژن تو الیکٹرانک ہے. تو ڈائریکٹ پبلشنگ ہے نا. بالکل ہاں. تو پیری مارشل اس کا ایک وہ ہے کولیبوریٹر ہے، اس نے اس کے بارے میں بھی بات کی تھی، میں نے اس کے ساتھ ڈسکشن کی تھی اس پہ کہ بیسکلی اکیڈیمیا کے اندر ایون گراؤنڈ نہیں ہے. جو ڈارونسٹ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں ان کے اوپر ایک سینسرشپ چل رہی ہے. اب یہ جو لوگ جو ہر پہاڑ کے اوپر جا کے فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں، فریڈم آف اسپیچ کو پالیٹکس سے دفاع کریں. فریڈم آف اسپیچ اکیڈیمیا کے اندر نہیں رہتی، یعنی اکیڈیمکس کے پاس فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے اور ڈارونزم کو کرٹیک کریں. ٹرو سر. چلیں انشاءاللہ ڈبیٹ آپ کی ہوتی ہے تو ضرور وی ول obviously support and we will be there among spectators انشاءاللہ العزیز. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اس میں. I think this is going to be important کہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہاں سے تو اس طرح کی آوازیں آتی ہیں. By western world I don't mean geographically, I mean as the civilization. لیکن مسلم ورلڈ سے بھی اگر یہ اپوزیشن سامنے آئے تو دیٹ اٹ سیلف ان اٹس اون رائٹ یہ ایک بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے. اور انشاءاللہ جو ڈبیٹ کا رزلٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ عزیز بہت اچھا ہوگا. صبور بھائی آپ ساتھ رہیں، ہم آگے بڑھیں، ہمارے پاس 2-3 گیسٹ ہیں پیچھے، ان سے بات کرنی ہے. یوہان بھائی یار اگر مائنڈ نہ کرے تو آج آپ سے اجازت لے لیں. نہیں تھوڑا 5-10 منٹ بات کر لیتے نا، میں ایک پوائنٹ لے کر آیا تھا. ختم کرنے کے نا ہم نے اسٹریم، اور ابھی پیچھے 2-3 اور گیسٹ ہیں. آپ کو تو ہمیشہ اسپیشل ٹائم ملتا ہے، اس دفعہ اگر میں آپ سے ٹائم تھوڑا سا لے لوں تو غصہ تو نہیں کریں گے نا؟ جی کوئی بات نہیں، پر نیکسٹ ٹائم ہم پورا بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے میں جو پوائنٹ لے کر آیا تھا. انشاءاللہ. اوکے جی، بہت بہت شکریہ. جی کیسے بھائی؟ یوہان کوئی اسپیشل گیسٹ؟ عامر بھائی کدھر چلے گئے بھائی؟ باتوں میں دھیان ہی نہیں دیا میں نے. میرے خیال سے ان کو کوئی نیٹ کا ایشو ہوا ہے. اوہو چلیں، یہ ایک سیکولرسٹ صاحب ہیں میرے خیال میں، ان سے ہم بات اگر کر لیں تو. جی